ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیا کرتے تھے کہ بھائی، کبھی یہ جواب دیتے تھے کہ اس کا علم اللہ کی کو ہے، یا کبھی یہ جواب دیا کہ بھائی مجھے بھی اتنا ہی معلوم ہے جتنا پوچھنے والے کو معلوم ہے۔ یہ جواب کسی اور کو دیا حضرت جبرائیل کے ساتھ۔ اسی طرح کبھی یہ جواب دیا کہ بھئی تم نے کیا تیاری کی ہوئی ہے، تمہیں اس کی فکر ہے، تم نے تیاری کیا کی ہے اس کے لیے۔ آج کے مسلمان نے یہ سوال نہیں کیا ہے، آج کے مسلمان نے تو یہ سمجھا ہے کہ بھئی یہ آخری وقت یہی ہے۔ بھئی یہ تو آخری وقت ہو یا نہ ہو، ہر مسلمان کو اپنی زندگی اسی طرح گزارنی چاہیے۔ اگر فرض کیجئے کوئی صاحب آئیں اور وہ اپنی پوری تھیوری لے کر آئیں اور وہ یہ ثابت کر دیں کہ یہ آخری زمانہ نہیں ہے، تو کیا ہم پھر ریلیکس ہو جائیں گے؟ اچھا یہ آخری دور نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے جس دن اس کا انتقال ہوتا ہے، اس کے لیے تو پہلی قیامت تو آئی گئی نا، پہلا تو اینڈ ہو ہی گیا نا۔ اس کی زندگی، اس کے لیے تو دنیا اسی وقت تک ہے جب تک وہ ہے اس دنیا میں۔ تو مسلمان کو تو اپنی زندگی فکر آخرت کے ساتھ ہی گزارنی چاہیے۔ اور یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، دیکھیے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم عدم تحفظ کا ایک احساس ہو رہا ہے لوگوں میں، یہ نہیں ہونا چاہیے، اور ہم بالکل اطمینان کے ساتھ اپنے حصے کا کام کریں۔ اور یہ بھی ایک نئی بحث آ گئی ہے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ یہی عہد آخر ہے، پھر دوسرے طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ نہیں ہے عہد آخر، پھر اس کی پوری سائنس پیدا ہو گئی ہے۔ بھئی اللہ ہی کے علم میں ہے، جو چیزیں اللہ نے ہمارے علم میں ڈالی ہی نہیں ہے، بس صرف ہمیں ایک متنبع کرنے کے لیے، ہمارے ذوق بندگی کو، ہمیں اپنے مقاصد بندگی پر کاربند رکھنے اور کمر بستہ رکھنے کے لیے ایک ضمناً یہ بات کر دی گئی کہ بھئی ایک عہد آخر ہے، ایک وقت ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا۔ یہ بھی بات اس لیے کی گئی کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں، ہم اپنی بقا کی فکر نہیں کریں۔ سیلف ڈیفenس سیکھنے کا عہد آخر کا کیا تعلق ہے؟ مطلب آخری عہد میں جو لڑائی ہوگی اس کے لیے چلیں، اب وہ آخری عہد کی لڑائی کے لیے ہم بچوں کو یہ سکھا دیں۔ میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم ترک عشرت پہ راضی ہو جائیں، ہم لگژریز کو چھوڑنے پہ راضی ہو جائیں، ہم سمپل کر لیں اپنی لائف کو۔ اور یہ خیال تو جب حضرت ابو ذر غفاری نے مطلب شہر چھوڑا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا، اور حضرت ابو ذر غفاری ان صحابہ کرام میں ہیں جو شروع کے 10-11 لوگوں میں شامل تھے اسلام قبول کیا۔ بلکہ حضرت عمر کے بارے میں جیسے ہم سنتے ہیں نا کہ جب وہ اسلام قبول کیا تو بیت اللہ میں گئے اور اعلان کر دیا، نعرہ لگا دیا، کچھ اس طرح کی بات ہم سنتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں نے مطلب ایک شان و شوکت کے ساتھ جیسے وہاں پھر جانا نصیب ہوا۔ اور لیکن حضرت عمر سے پہلے یہ کام حضرت ابو ذر غفاری بھی کر چکے ہیں۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری کو خاصا پھر مطلب ان پہ ذرا تشدد کیا غیر مسلموں نے یا کفار نے، لیکن حضرت ابو ذر غفاری جب ایمان لائے تو ان سے رہا نہیں گیا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ مجھے اجازت دیجیے میں ذرا جاؤں اور اعلان کروں اور کعبے میں جا کے۔ خیر پھر انہوں نے کر دیا یہ کام، یہ پھر ایک الگ بات ہے کہ کیسے کیا ہوا۔ لیکن حضرت ابو ذر غفاری بالکل ابتدائی لوگوں میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، تو اب جو صورتحال بہرحال پھر، اور یعنی امتحان کے بعد ایک امتحان کے بعد دوسرا امتحان آتا چلا گیا صحابہ کی زندگی میں۔ خلافت بھی مسلمانوں کی تھی، خلیفہ بھی تھے، اور آپ کے علم میں ہے کہ پھر ایک بہت سے اور مراحل میں داخل ہوا، جد و جہد اور امتحان اور مشکلات۔ تو حضرت ابو ذر غفاری نے ایک موقع پر ان کو یہ بات سمجھ آئی کہ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا آخری عہد کا بتایا تھا وہ آ گیا ہے، میں تو جا رہا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری اپنے بکریوں کو اور اپنی بیوی کو لے کر پہاڑوں میں یا کسی بیابان میں چلے گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے بقیہ عمر گزاری۔ تو یہ جو بات ہے کہ اگر کسی کو یہ سمجھ آتا ہے کہ آخری عہد آئے تو کیا کیا جائے، تو وہ تو پھر، یا فتنوں کا دور ہے تو کیا کیا جائے، تو بھئی اپنے آپ کو فتنوں سے بچایا جائے۔ اور اصل میں 3 کانسیپٹس ہیں، اور تینوں کانسیپٹس جو ہیں اس وقت مسلم امہ میں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ان کے فہم میں بھی، ان کے بارے میں جو پرسیپشن ہے اس میں بہت ابھی کمزوری یا مسئلہ مجھے محسوس ہوتا ہے۔ ایک ہے دعوت، دعوت کیا ہے؟ ہماری اصل ذمہ داری ہے دعوت، دعوت اللہ یا دعوت الخیر۔ دوسرا کام ہے ہجرت، اور تیسرا کام ہے جہاد۔ دعوت، ہجرت اور جہاد۔ اور ہوا یہ کہ ہجرت کا تصور بھی جیسے
نقل مکانی تک محدود ہو گیا، جہاد کا تصور قتال تک محدود ہو گیا، اور دعوت کا تصور مطلب دعوت بالقول تک محدود ہو گیا، بولنے تک محدود ہو گیا۔ مطلب مسلمان یہاں پر پہنچ گئے، یعنی دعوی ورک کیا ہے؟ ٹاکنگ۔ ہجرت کیا ہے؟ مائگریشن۔ اور جہاد کیا ہے؟ قتال۔ تو حالانکہ یہ اس سے بہت زیادہ وسیع اور زیادہ کمپریہنسو اور زیادہ بڑے مفاہیم ہیں، اور ان میں بھی جو ہماری اصولی ذمہ داری ہے وہ دعوت ہے، اسی کے ساتھ ہجرت، اور اسی کے ساتھ مطلب اب ہجرت کا تصور بہت بڑا ہے۔ ہجرت جو ہے، ہجرت کی پہلی سطح ہے ترک معصیت، دوسری سطح ہے ترک عشرت، تیسری سطح ہے ترک وطن۔ یہ بہت بات کی بات ہے۔ جہاد جو ہے وہ ہے قربانی دینا، جد و جہد کرنا ایک کاز کے لیے، ایمان کے بلبوتے پر، اللہ کی رضا کے لیے۔ اس مرحلے میں کہیں جان بھی دینی پڑتی ہے تو وہ شہادت ہے۔ اب پرابلم یہ ہوا کہ جہاد کو چونکہ اب اتنا پروپیگنڈا ہوا۔ ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اب پرابلم یہ ہوا کہ جہاد کو چونکہ اب اتنا پروپیگنڈا ہوا، 1857 میں جب جنگ آزادی ہوئی نا، ایک مطلب بغاوت کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں آپ اسے، اس کے بعد بھی جہاد کے اوپر اچھا خاصا پروپیگنڈا ہوا، اور وہ ٹیررزم کا ایک ٹھپا لگا مسلمانوں پر، یہ ٹیررسٹ ہے، ٹیررزم ہے، ہولی ٹیررزم۔ اور یہ تقریباً سمجھ لیجئے کہ 60-70 سال تک مسلمان جیسے اپنے آپ کو نا وہ کرتے رہے، بعد میں بھی کرتے ہی رہے۔ پھر یہ 9/11 کے بعد بھی یہ دوبارہ ہوا ٹیررزم، تو وہ پھر مسلمانوں نے کہا کہ یہ لفظ ہی استعمال نہیں کریں گے، حالانکہ ضرورت اس بات کی تھی کہ اس لفظ پر چھا جانے والے منفی تاثر کو ٹھیک کیا جائے، جو غلط فہمی ہے اس کو ٹھیک کیا جائے، اور بتایا جائے یہ کام ہے، اور دنیا میں امن جو ہے وہ جہاد سے پیدا ہوتا ہے، تو دنیا میں جنگ جہاد سے نہیں پیدا ہوتی۔ تو اب یہ جہاد کا صحیح تصور نہیں ہے، ہجرت کا صحیح تصور نہیں ہے، دعوت کا صحیح تصور۔ دعوت کا اصل کام کیا ہے؟ مسلمان کی اصل ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دعوت بنے، اس کو دیکھ کر نصیحت حاصل ہو، اس سے مل کر نصیحت حاصل ہو، اس کی صحبت سے خیر حاصل ہو، اور پھر اس سے مکالمے کے نتیجے میں غلط فہمیاں دور ہوں۔ ابھی تو یہ نہیں ہو رہا، ابھی تو وہ خود غلط فہمی کا شکار ہے، اور وہ جو کچھ بولتا رہتا ہے، مطلب وہ کی ذاتی اور خاندانی زندگی میں وہ پوری چیز پورے طور پر رچی بسی ہو، جس چیز کی طرف وہ بلا رہا ہے، سب سے پہلے اپنے اہل و عیال کو اس نے اس پر مائل کیا ہو، اور وہاں پر وہ فیملی لیول پر وہ ساری چیزیں انٹرنلائز ہوئی ہوں، یعنی یہ اس کی جدوجہد کا بالکل اولین گول ہونا چاہیے۔ تو خیر یہ سب چیزیں، ان سب کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو اینڈ آف ٹائم کی بات ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے اس کا اصل علم اللہ ہی کو ہے۔ ہمیں اپنے بارے میں اگر کچھ شواہد یا کچھ قرائن یا کچھ احادیث اس حوالے سے ملتی بھی ہیں تو وہ ایک نصیحت کے لیے ہیں کہ میں اپنی فکر آخرت کروں۔ اینڈ آف ٹائم کا علم بھی ہمیں فکر آخرت ہی کے اندر مزید مبتلا کرے، اس کو ہم نرچر کریں، اور ہم اپنے ایمان کو ٹھیک کریں، اور اس کے نتیجے پہ ہم مطلب اپنے لائف سٹائل کو ٹھیک کریں، اپنے عمل کو ٹھیک کریں، توبہ کی طرف متوجہ ہوں۔ یہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اور باقی وہ ساری چیزیں کہ جتنی بھی چیزیں ہم مطلب ہماری اولاد کی تعلیم و تربیت میں جو فزیکل ان کو ایکٹیویٹیز ہیں اور ٹریننگ ہے، وہ اس کا پارٹ ہونا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ باقی ایک چیز یہ ہے، وہ جو بائیکاٹ والی بات ہے، میں اس کو بھی ایک چیز اور بتاؤں۔ اسلام کے تناظر میں ہم سے جس عمل کا مطالبہ کیا گیا ہے، اس کے لیے بائیکاٹ کا تصور کافی نہیں ہے۔ مطلب بائیکاٹ جو ہے وہ مسلمانوں کا منہج نہیں ہے۔ مسلمانوں کا منہج کیا ہے، اور وہ کس لفظ سے ریپرزینٹ ہوتا ہے؟ وہ لفظ ہے ہجرت۔ ہجرت بہت بڑا ورڈ ہے۔ ہجرت کسے کہتے ہیں؟ بائیکاٹ کسے کہتے ہیں اور ہجرت کسے کہتے ہیں؟ بائیکاٹ اسٹریٹجک ہوتا ہے۔ بائیکاٹ جو ہے نا، وہ آپ نے کسی چیز کا کچھ عرصے کے لیے آپ نے بائیکاٹ کر لیا، آپ دوبارہ آپ کی دوستی ہو گئی، چیزیں دوبارہ ٹھیک ہو گئیں۔ مطلب بائیکاٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جن چیزوں کا آپ بائیکاٹ کر رہے ہیں ان کے وجود کے قائل نہیں ہیں۔ بائیکاٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا۔ بائیکاٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اصولی طور پر ان کو ترک کرنے کی کوئی اصولی جسٹیفیکیشن رکھتے ہیں۔ بائیکاٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا۔ تو بائیکاٹ جو ہے ابھی اس وقت ہوا یہ ہے کہ مسلمان اپنے کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے، ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم چلیں ان کی بندوقوں سے لڑ رہے ہوں، وہ ہماری مجبوری ہے کہ چلو ہم تم سے بندوقیں لیتے ہیں، کلیشنکوف تمہاری لیتے ہیں، ٹینک اور بارود اور جہاز تم سے خریدتے ہیں اور پھر لڑتے ہیں، وہ ہمارے پاس اپنا نہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں کی پستی کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس اصطلاحات بھی اپنی نہیں ہیں۔ میری یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بائیکاٹ ہماری اصطلاح ہی نہیں ہے، میں یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ ہماری اصطلاح ہے ہجرت۔ ہجرت کسے کہتے ہیں؟
ہجرت کہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کچھ چھوڑ سکنا. ہجرت کسے کہتے ہیں؟ بندگی کے مقاصد کی خاطر، بندگی کے مقاصد کے حصول کی خاطر جو بھی چھوڑنا پڑے اسے چھوڑ دینا. تو جو لازمی ہجرت ہے اس کو کہتے ہیں ترک معصیت. مطلب ایک انسان اسلام قبول کرتا ہے لیکن وہ کسی گناہ میں ہے، گناہ کو چھوڑنا لازمی ہجرت ہے. مثال کے طور پر ایک غلط قسم کی، فرض کیجئے کہ ایک آدمی کو فلمیں دیکھنے کا شوق ہو گیا ہے، ایک آدمی کو کوئی غلط قسم کی چیزیں پڑھنے کا شوق ہو گیا ہے، اس میں غلط باتیں ہیں، ایک آدمی کو کوئی غلط قسم کی عادتیں لگ گئی ہیں. اب اس کو چھوڑنا لازم ہے. یہ وہ کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ گریجول ہو، اس کو بس اپنے اوپر حد لگانی ہوگی اور چھوڑنا ہوگا. غلط کام ہے، چھوڑنا ہوگا. کوئی خوراک میں کوئی غلط چیز شامل ہو گئی ہے، اسے چھوڑنا ہوگا. مطلب یعنی اگر کوئی حرام چیز ہے، کوئی گناہ کی بات ہے، اسے چھوڑنا ہوگا. بالکل ترک بالکل اسے چھوڑنا ہوگا. اور یہ وہ چیز ہے. ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. اور یہ وہ چیز ہے ترک معصیت. یعنی اب وہ کس لیے گناہ کو چھوڑ رہا ہے، وہ کس کے لیے چھوڑ رہا ہے؟ اللہ کے لیے چھوڑ رہا ہے. بائیکاٹ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی فلاں چیز کا بائیکاٹ کریں، فلاں چیز کا. دیکھیں بائیکاٹ کی سائنس اگر آپ نے سیکھنی ہے نا تو پھر آپ کو ایک الگ قسم کا علم، وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک لسٹ جاری ہوگی، پتہ لگے گا کہ یہ چیزیں جو ہے نا ان کا تو اونر جو ہے وہ کوئی یہودی ہے، لہٰذا اس کو ترک کر دو. پھر تھوڑی دیر کے بعد پتہ لگے گا. میں آپ کو ایک بات ابھی سے بتا رہا ہوں، میں نے کوئی لسٹ نہیں دیکھی، نہ میرا علم الفہرست میرا سب سے کمزور ہوگا اس پوری مجلس میں. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں مجھے شاید 2-4 چیزوں کے علاوہ کسی کا بھی نہیں پتا ہو کہ اس کا یہودیوں سے کوئی تعلق ہے. اس لیے کہ میں یہ بات جانتا ہوں کہ جب سے یہ والی معیشت وجود میں آئی ہے نا، جس میں ہم کاغذ کے ٹکڑے کو اہمیت دیتے ہیں، مطلب یہ جو پیپر کرنسی پر بیسڈ جو اکنامکس ہے وہ ہے ہی ایک ڈفرنٹ چیز ہے. مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو پورا ہمارا جو اکنامک سسٹم ہے اس کے اندر 2 لیولز ہیں. ایک لیول یہ ہے کہ یہ ایک کیپٹلسٹ اکنامک سسٹم ہے، یہ پہلا لیول. مطلب سمجھ لیجئے اس کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. اور آج کی دنیا میں ایک ایسا بزنس کرنا کہ وہ بزنس تو کامیاب ہو اور بزنس ہو لیکن وہ سرمایہ دارانہ نظام کے ساتھ متصل نہ ہو، سرمایہ دارانہ نظام کا حصہ نہ بنے، یہ آسان بات نہیں ہے لیکن یہ ممکن ہے، یہ بالکل ممکن ہے. دس از کوائٹ پاسبل. الحمدللہ لوگ کر رہے ہیں اور اس کی شکلیں موجود ہیں. یہی وہ بزنس ہے. یعنی اگر مجھ سے یہ پوچھا جائے، لسٹوں کی بات کر رہے ہیں نا آپ، فلاں پروڈکٹ، تو آپ لسٹ ڈھونڈتے رہیں گے. وہ لسٹ پہلے 200 چیزوں کی بنے گی، پھر 500 چیزوں کی بنے گی، پھر 1500 چیزوں کی بنے گی. آپ جتنا اس میں جائیں گے پتہ لگے گا 17,000 چیزیں ہیں جن میں سے کسی کا بھی استعمال کریں گے تو وہ اس کا فائدہ ان کو پہنچے گا. یہ لسٹ بڑھتی رہے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کیپٹلسٹ اکنامک سسٹم کے اندر ساری چیزوں سے جڑی ہوئی ہیں. اور اس نظام کے اندر رہتے ہوئے اس نظام کے جو سرپرست ہیں اور اس نظام کے جو الٹیمیٹ بینیفیشریز ہیں، آپ کو پتہ لگے گا کہ بینکنگ کہیں بھی ہو رہی ہو، فائدہ اس کا کچھ نہ کچھ الٹیمیٹلی کہاں پہنچ رہا ہے. آپ کو پتہ لگے گا کہ دنیا میں انڈسٹری کہیں بھی لگ رہی ہو، الٹیمیٹ بینیفٹ اس وقت تو مسلمان اسپتال بھی کھولتا ہے تو اس کا بینیفٹ غیر مسلموں کی معیشتوں کو پہنچتا ہے. یہ میں بڑی عجیب سی بات عرض کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کچھ لوگ بڑے پریشان ہوں میں کیسی بات کر رہا ہوں. تو اصل میں اس وقت جس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے طرز زندگی کو ٹھیک کریں. بائیکاٹ کے لیے تو آپ کو فہرست کی محتاجی ہوگی. آپ بائیکاٹ تو اس وقت کریں گے نا جب آپ کے ہاتھ میں کوئی فہرست آئے گی. ٹھیک ہے، اگر آپ کے علم میں کوئی لسٹ آ گئی ہے اس کو چھوڑ دیجئے. لیکن اگر آپ ایک ایسے لائف اسٹائل پہ جاتے ہیں جس میں آپ کہتے ہیں کہ بھئی میں تو الحمدللہ ایسی کوئی چیز استعمال ہی نہیں کرتا جو انڈسٹریوں میں بنتی ہو. اگر آپ چاکلیٹس کے عادی ہیں اور آپ کاربونیٹڈ ڈرنکس کے عادی ہیں تو آپ کہیں گے مجھے چاکلیٹ وہ والی بتاؤ جو یہودیوں کو فائدہ نہ دیتی ہو. تو آپ کو پتہ لگے گا اچھا فلاں نہیں کھا لیں، وہ کوئی اور کمپنی بناتی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں اگر وہ چاکلیٹ ہے، اگر وہ غیر طیب فوڈ کی انڈسٹری ہے، اس کا کہیں نہ کہیں الٹیمیٹ بینیفیشری وہ نظام ہے اور وہ تہذیب ہے اور وہ باطل قوتیں ہیں جو مسلمانوں کے راستے میں مسائل پیدا کریں گی. یا تو بزنس وہ ہو جو اس سے ہٹ کرو. اور یہ سخت سوال ہے.
مشکل سوال ہے، مطلب اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، اس کو اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ ابھی تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم ایک الگ دنیا میں ہیں، لیکن جو چیزیں آپ کے علم میں آ گئی ہیں ان کو تو ہرگز بھی استعمال نہ کریں۔ لیکن ایک کولڈ ڈرنک نہ پینے کی وجہ آپ کے نزدیک بڑی وجہ کیا ہونی چاہیے؟ بڑی وجہ یہ ہونی چاہیے کہ جب میں کولڈ ڈرنک پیتا ہوں تو اس کا پروفٹ یہودیوں کو پہنچتا ہے، یہ ایک وجہ ہے۔ اس سے بھی زیادہ بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ غیر طیب ہے، اور یہ دونوں وجوہات مل کر مجھے یہ سمجھ میں آئے کہ بھئی یہ غیر طیب بھی ہے اور اس کا پروفٹ یہودیوں کو پہنچ رہا ہے، لہٰذا میں اس کو بالکل بھی کبھی نہیں استعمال کروں گا، اور اس جیسی کوئی اور چیز بھی استعمال نہیں کروں گا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی ہم پیپسی کولا چھوڑ دیتے ہیں اور پاکستان میں مکہ کولا لانچ ہوئی ہے تو مکہ کولا شروع کر دیں ہم، بتائیں مکہ کولا صحیح ہے؟ زمزم کولا، نام دیکھیں آپ کیسی زبردست، زمزم کولا، مکہ کولا، آپ کیا اس پہ شفٹ ہونا چاہتے ہیں؟ میری بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ بس میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے طرز زندگی کو بالکل ٹھیک کر لیتے ہیں، اور آئیڈیلی مسلم سوسائٹی کو کہاں جانا چاہیے، آئیڈیل مسلم سوسائٹی کو ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ آئیڈیلی مسلم سوسائٹی کو کہاں جانا چاہیے، آئیڈیل مسلم سوسائٹی کو اپنا اکنامک سسٹم، مطلب، لیکن یہ بہت بات کی بات ہے، بہت بات کی بات ہے، ابھی ہم اس سے بہت دور کھڑے ہیں، ابھی تو ہم اس سے بہت دور کھڑے ہیں، ابھی تو یعنی بزنسز تو کریں ہم، لیکن ان کا اس سرمایہ دارانہ نظام سے کوئی تعلق نہ ہو، اور پھر اس کے بعد ہم بزنسز میں بھی اس سطح پر پہنچ جائیں کہ ہم پیپر کرنسی پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہوں، یہ بہت آگے کی بات ہے۔ اور اگر ہم پیپر کرنسی پہ ڈیپینڈنٹ بھی ہیں تو کوئی بات نہیں، ہم سرمایہ دارانہ نظام سے اپنے آپ کو باہر نکالیں، تو بہت بات کی بات ہے۔ ابھی تو ہم اس دنیا کا حصہ ہیں جو ہم نے نہیں کریٹ کی، یعنی یہ جو اس وقت جو تہذیبی فضا ہے اور اس وقت جو اکنامک ماڈل ہے، ہم تو اس کے یوزرز ہیں، سبسکرائبرز ہیں، بلکہ ایڈمائررز ہیں، بلکہ اس پر ڈیپینڈنٹ ہیں، اس کے اوپر، مطلب ہم تو ادھر ہیں، ہم اس کے کریٹر تھوڑی ہیں ابھی فی الحال۔ لیکن ہمیں اپنے اندر وہ اہلیت پیدا کرنی ہے، اور وہ اہلیت کیسے پیدا ہوگی؟ جب ہم اپنے ایمانی تناظر میں چیزوں کو سمجھ سکیں گے، دیکھ سکیں گے، اس آئیڈیولوجیکل الائنمنٹ کے ساتھ لوگوں کا ایک بڑا کمیونٹی بنا سکیں گے۔ مطلب ابھی تو مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ مطلب ایک مسلک کے لوگ دوسرے مسلک کے ساتھ محبت اور اخلاص والا تعلق نہیں ہے، دوسرے مسلک کو تو بالکل ہی غلط سمجھتے ہیں، اور مطلب ابھی تو حماس کے موو کے اوپر ایک بحث یہ بھی پائی جاتی ہے کہ شیعہ اور سنی کے مسئلے پر بھی لوگ اس پہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ ابھی لوگوں کے دل ایک دوسرے کے لیے کھلے نہیں ہیں۔ تو میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، کسی بھی سچویشن میں، یہ تو ابھی یہ والی سچویشن ہے، اگر میرا آج انتقال ہونا ہے بالفرض، یہ تو اللہ ہی کے علم میں، میں آپ کو یہ نصیحت کروں گا کہ آپ کوئی بھی ایسا آدمی جو مسلمانوں کے اندر وحدت امت کو تقسیم کر رہا ہے، آپ اس کی بات پہ نہیں آئیے گا، آپ مسلمانوں سے بدگمان نہ ہوئیے گا۔ یعنی رائے کا اختلاف، طریقہ کار کا اختلاف، تعبیر کا اختلاف وحدت امت کو پارا پارا کرنے کی وجہ نہ بننے دیں۔ آپ کو یہ سمجھ آتا ہے کہ رفع دین اس طرح کرنا ہے، ضروری ہے، آپ کیجئے، اور یا آپ کو سمجھ آتا ہے کہ نہیں کرنا تو آپ نہ کیجئے، لیکن دوسرے سے بدگمان نہ ہو اور دوسرے کو غلط نہ سمجھیں۔ جو امت کے اندر وحدت ہے نا، جو امت کے اندر محبت اور امت کا جو ایک وننس ہے نا، یونٹی، اتحاد بین المسلمین، یہ بہت اہم بات ہے۔ اور اس وقت ہوا یہ ہے کہ کسی بھی سچویشن میں یہ جیسے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اتحاد ہمارا رہے۔ میں آپ سے دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ جو لوگ بائیکاٹ کر رہے ہیں انہیں کرنے دیں، ان سے لڑائی جھگڑا نہیں کریں۔ آپ بھی بائیکاٹ کر رہے ہیں، ٹھیک، دیکھیں اگر آپ ہجرت والے اصول کو سمجھیں گے تو بائیکاٹ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، وہ تو اس میں شامل ہی ہوگا، وہ تو اس کے اندر انکلوسیو ہی ہوگا نا، بائیکاٹ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے۔ میں تو آپ کو یہ دو ڈیفرنٹ پیراڈائمز کے ورڈ ہیں۔ ہمارے پیراڈائم میں، مسلمانوں کے پیراڈائم میں، ان مسائل کے اوپر جو عمل ان سے مطلوب ہے وہ بائیکاٹ کے عنوان سے واضح نہیں کیا جا سکتا، وہ ہجرت ہے۔ یعنی مسلمانوں نے ہجرت کے لفظ کو چھوڑ کے بائیکاٹ کا لفظ شروع کر دیا ہے، مسلمانوں نے جہاد کے لفظ کو چھوڑ کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کا لفظ، مطلب وہ جس جگہ پر مسلمانوں کو تلوار اٹھانی ہے وہاں آواز اٹھانے سے بات نہیں بنے گی۔ تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا، اور ٹھیک ہے آپ نے نہیں اٹھانی، آپ نہ اٹھائیں، لیکن اگر اللہ نے توفیق دی ہے، حماس نے اٹھائی ہے، تو آپ ان کے لیے دعا کریں، اور ان کو آپ بے وقوف اور جاہل کوئی نہ سمجھے کہ بھائی انہوں نے اپنے سرکمسٹانسز میں جو اجتہاد کیا، اس کا علم اللہ ہی کو ہے کہ انہوں نے صحیح کیا یا غلط کیا، یہ ان کا اجتہاد ہے۔ تو ہمیں اپنے بھائیوں کو اون کرنا چاہیے کہ اگر ان حالات میں ان کو یہ مناسب لگا
کہ انہیں یہ کرنا ہے، یہ قدم اٹھانا ہے، اللہ ان کی مدد کرے گا، انہوں نے صحیح سمجھا ہوگا، ان کے پاس بھی کوئی بڑے ہوں گے، سمجھدار ہوں گے، اسکالرز ہوں گے، اور انہوں نے اپنی ذاتی فائدے کے لیے نہیں کیا ہوگا. تو یعنی ٹرسٹ کرنا جو ہے نا وہ سیکھنا ہے. یہ بات سمجھ آ رہی؟ تو آئی ڈونٹ نو کتنا یہ باتیں ریلیونٹ ہیں، لیکن اچھا ہوا کہ سوالات ہوں، اللہ کرے کہ اس سے آسانی ہوگی. میرا ایک سوال ہے، اکثر اوقات آپ کی بات سنتے ہیں تو ایک چیز آج بھی اس پہلو کو آپ نے ذکر کیا، سادہ زندگی، سادہ چیزیں، اپنے آپ کو سادہ بنائیں، سادہ ضرورتیں. میری انٹیکشن رہتی ہے دیہات کے لوگوں کے ساتھ جو بہت سادہ زندگی گزارتے ہیں، اپنی سبزیاں اگاتے ہیں، اپنی چیزیں اگاتے ہیں، اپنی جانور رکھتے ہیں، ان سے ضروریات پوری کرتے ہیں. ان کے ساتھ اکثر انٹریکشن رکھتی ہے، پوتیوں پہ ملاقات ہوتی ہے، شادیوں پہ ملاقات ہوتی ہے، لیکن ایک چیز کی وہاں پہ کمی نظر آتی ہے. وہ آپ سے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کمی کو کیسے دور کیا جائے. وہ کمی ہوتی ہے ان میں انا زیادہ ہوتی ہے، ان میں بعض اوقات حسد زیادہ ہوتا ہے، ان میں معاف کرنے کا جذبہ بہت کم ہوتا ہے، معاف نہیں کرتے. بعض اوقات کوئی چیز کسی سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو معاف نہیں کرتے. تو اس کو ہم کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں؟ جی بہت اہم توجہ ہے. اصل میں ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. بہت اہم توجہ ہے. اصل میں تزکیہ جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. اصل میں ہماری ضروریات جو ہے نا وہ ایمان اور علم ہماری سب سے بڑی ضروریات ہیں، اور اسی کے نتیجے میں ہمارا طرز زندگی صحیح ہوتا ہے اور صحیح رہ سکتا ہے. دیہاتی فضا میں ہوا یہ کہ چونکہ وہ ابھی ماڈرنائز نہیں ہوئے ہیں، یا خیر پاکستان کے دیہات تو اب تقریباً ماڈرنائز ہو گئے. پاکستان میں ایسا گاؤں جہاں شہری اثرات نہ ہوں بہت مشکل سے ملے گا، بہت ریموٹ ایریاز میں ملے گا. زیادہ تر تو وہاں ساری چیزیں مطلب ایکسیسو اسکرین یوز ہو رہی ہے، ساری چیزیں، ان کا جو اپنا طرز زندگی بھی بگڑ گیا ہے، راتوں کو جاگ رہے ہیں، شور شرابہ، وہی اسی طرح تقریبات، کانسرٹس، بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہیں. مطلب شادی بیاہ بھی ان کے بہت پرتکلف ہو گئے. تو اصل میں اگر ان کو علم نافع ملتا، ان کے ایمان پہ کام ہوتا اور تزکیہ ہوتا، تو جو طرز زندگی انہیں پیچھے سے ملا تھا وہ کنٹینیو رہتا، اور اس طرز زندگی اس کے ریشنل سمجھ میں آتے کہ اچھا ہمارے باپ دادا اگر اس طریقے سے رہ رہے تھے، ہم کچے مکانوں میں رہتے تھے، تو کچے مکانوں کا یہ فائدہ ہے. انہیں پتہ ہی نہیں کچے مکانوں کا کیا فائدہ ہے. انہوں نے پکے مکان شہروں میں دیکھے، انہوں نے کہا ارے یہ تو پکے مکان ہم بنوا لیتے ہیں. اس وقت پاکستان کے دیہاتوں میں جو گھر ہیں ان میں ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں، پتہ ہے نا آپ کو، اے سی لگا ہوا ہے. گاؤں دیہات کی بات کر رہا ہوں. اور اسی طرح ساری اور چیزیں لگی ہوئی ہیں، اس لیے کہ ان کے خیال میں ایئر کنڈیشنر جو ہے وہ ایئر کی کنڈیشن کو اچھا کرتا ہے، ان کا یہ خیال ہے. حالانکہ ایئر کنڈیشن وہ چیز ہے جو ایئر کی کنڈیشن کو خراب کرتی ہے، مطلب ایئر کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو ان کے مکانات اب ویسے نہیں رہے، ان کا طرز زندگی ویسا نہیں رہا، اور پھر وہ حسد اور لالچ اور بدگمانی اور غیبت، وہ سارے امراض پیدا ہو گئے. یہ امراض کیسے صحیح ہوتے؟ اگر ان کو علم نافع ملتا، ان کو زندگی کی حقیقت سمجھائی جاتی. یعنی جس علم کی انسانوں کو اصل میں ضرورت ہے وہ علم تعلیمی نظام سے پیدا نہیں ہو رہا. وہ علم یعنی اسکول کھلے ہوئے ہیں ان علاقوں میں. پاکستان کے اندر اب ایسے گاؤں نہیں ہیں جہاں اسکول نہ ہوتے ہوں، بہت سارے گاؤں ہیں جہاں اسکول ہوتے ہیں، پرائمری لیول تک، سیکنڈری لیول تک، بہت سی جگہوں پہ اسکولز ہیں. یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ایسا نہیں ہے کہ اسکول نہیں ہے، کچھ نہ کچھ ایکسس ہے اور بڑھ رہا ہے، اور ود ان فیو ایئرز وہاں پہ بن جائیں گے. اسکولز نہیں ہیں تو تقریباً بن گئے ہیں، بہت سی جگہوں پہ نیٹ ورکس ہیں اسکولز کے. لیکن اس کے باوجود جو علم چاہیے نا وہ علم نہیں. تو وہ یہ کام کیسے ہوگا؟ یہ تربیہ موومنٹ اسی چیز کا نام ہے. مطلب یہ علم دیا جائے لوگوں کو. اگر یہ تربیہ موومنٹ کی جو پوری آئیڈیالوجی ان گاؤں دیہاتوں میں پہنچے اور ان گاؤں کے لوگوں کو جمع کریں اور انہیں بتائیں کہ دیکھو یہ جو سادہ زندگی ہے اس کے کیا فائدے ہیں اور شہری زندگی کے کیا نقصانات، یہ بتایا جائے، تاکہ وہ شہر کو حسرت سے دیکھنے کی بجائے اپنی زندگی کو شکر کے ساتھ دیکھیں، بجائے اس کے کہ شہر کو حسرت کے ساتھ دیکھیں. اور لالچ اور وہ جو کمپٹیشن اور وہ پیسہ کمانے کی دوڑ، وہ وہاں پر بھی شروع ہو گئی ہے. بہت سے دیہاتوں میں لوگ جو ہیں وہ پیسے کی خاطر اپنی زمینیں چھوڑ کر شہر یا ملک سے باہر جا رہے ہیں. پاکستان میں بعض دیہات ایسے ہیں جہاں آپ کو مرد نہیں ملیں گے، ڈھونڈنے بہت کم ملیں گے. پتہ لگے گا کہاں گئے بھائی آپ کے گاؤں کے مرد؟
پتہ لگے گا سارے شہر میں ہوتے ہیں. بہت سے علاقے تو ایسے ہیں جن کی پورے گاؤں خالی ہو گئے, وہ ملک سے باہر ہیں, کوئی UK میں ہے, جرمنی میں ہے, کہیں اور ہیں, دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں, پورا گاؤں خالی ہو گیا اور یہ تزکیہ نہیں ہوا, لہٰذا یہ پرابلمس پیدا ہوئے. تو دیکھیں لائف اسٹائل کو ٹھیک رکھنا یہ تزکیے کے نتیجے میں ممکن ہوگا, لیکن اگر لائف اسٹائل ویسے ٹھیک ہے, پہلے سے ٹھیک ہے, جیسے گاؤں دیہاتی آدمی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لائف اسٹائل ٹھیک ہے تو تزکیے کی ضرورت نہیں ہے. تزکیے کی ضرورت تو ہے. تمہارے دل میں اگر غلط خواہشات پیدا ہو گئیں تو تم اس طرز زندگی پہ کھڑے نہیں رہ سکو گے. تمہارے دل کو غلط خواہشات سے پاک کیا جائے تو وہ تزکیے کا عمل ہے کہ دل کے اندر خواہشات کو پاک کیا جائے. اور پھر تمہارے ذہن میں اگر کوئی شک پیدا ہو رہا ہے اور تمہارے ذہن میں کوئی غلط کنفیوژنس کو ریزالو کیا جائے اور غلط قسم کی تھاٹس کو ریزالو کیا جائے, بدگمانیوں کو ختم کیا جائے, اس سب کے لیے علم نافع, یہ سب چیزیں چاہیے. اللہ آسان کرے. ایک شعر ہے جس کا میں چاہ رہی تھی کہ آپ تھوڑا سا مفہوم واضح کریں. تو علامہ اقبال نے فلسطین کو, شام کو اور افغانستان کو بہت زیادہ اپنی شاعری میں پرومیننٹ کیا ہے نا. تو ایک شعر ہے نا, ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق, ہسپانیہ پر حق کیوں نہیں ہے اہل عرب کا. تو آپ اس کی کچھ وضاحت کریں. اصل میں اقبال نے جو ان کا کلیم ہے نا کہ ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. اصل میں اقبال نے جو ان کا کلیم ہے نا کہ یہ ہمارا حق ہے, اس کے جواب میں اقبال کا استدلال ہے کہ بھئی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہاں پر تمہارا حق ہے تو پھر مسلمان بھی دعویٰ کر دیں, جو ساؤتھ آف اسپین ہے, اندلوسیا ہے, اس کی بیسس پر یہاں پر کلیم کیا جا سکتا ہے. تو اصل میں جو ان کا دعویٰ ہے وہ دعویٰ ٹھیک نہیں ہے جس طرح وہ کلیم کرتے ہیں. اس کے رد میں انہوں نے, اقبال نے یہ بات کہی. ہادی صاحب بتائیں یہ واضح ہے یہ یا اس میں کوئی اور پہلو ہے؟ ہادی صاحب موجود ہیں تو ان سے بھی ذرا ایسا نہ ہو کہ میں کوئی غلط مفہوم پیش کر دوں. صحیح فرمایا. وہ دلیل وہی ہے کہ یہودیوں کا جو دعویٰ ہے وہ 2500-3000 ہزار سال پہلے اگر وہاں کے شہری تھے, یہ اندلس میں مشکل سے 700-800 سال ہوئے ہیں, تو اگر 2500 سال پرانے دعوے کو انٹرٹین کیا جائے گا تو جو ہمارا نسبتاً کم پرانا ہے 700-800 سال پہلے کی بات ہے, تو یعنی جو آپ نے فرمایا وہی بات ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. سر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے الحمدللہ بھی ہمیں تھوڑی سی کلیئرٹی ہو گئی کہ کیا ہمیں کھانا ہے, کیسے ہمیں رہنا ہے, کیا دیکھنا ہے, کیا سننا ہے اور کیا باتیں کرنی. تو اگر ہمیں وہ جیسے ہمیں چاہیے ویسے باتیں کرنے کے لیے لوگ نہ ہو اور لوگ ہماری باتوں سے بھی کتراتے ہو اور ان کی باتوں سے ہم لوگ بیزار ہوتے ہو, تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ایسے لوگ نہ ملے جو ہم سے وہ باتیں کرے جو ہمیں جیسے باتیں کرنی ہے, لائک مائنڈیڈ لوگ. تو انسان کیا کرے پھر؟ راضی رہے, یہ بھی ایک آزمائش کی. ہاں یعنی دیکھیں انٹرسٹ جو ہوتا ہے نا, انٹرسٹ جی تعلق قائم کرنے کی بھی بڑی وجہ نہیں. یعنی کسی صاحب نے مجھ سے پوچھا, کسی بچی نے کہا, دو شادی ہو رہی تھی, کہ وہ سر ان کے انٹرسٹ کیا ہیں, میرے انٹرسٹ, وہ ان کے انٹرسٹ یہ ہیں, میرے انٹرسٹ یہ ہیں. تو وہ شادی کرنے سے پہلے جیسے انٹرسٹ ڈھونڈ رہے تھے. میں نے کہا انٹرسٹ کی بیسس پہ شادی نہیں ہوتی, کہ تمہارے انٹرسٹ والا آدمی ہوگا, تمہیں بیڈمنٹن کھیلنا پسند ہے, اسے بیڈمنٹن نہیں پسند, اسے فٹ بال پسند ہے, تمہیں ناولز پسند ہیں, وہ فکشن ریڈنگ نہیں پسند کرتا, یا تم کرتے ہو وہ نہیں کرتی. اس قسم کی جو چیزیں ہیں نا, انٹرسٹ کی بیسس پر ریلیشن شپ اسٹیبلش بھی نہیں کیا جاتا. انٹرسٹ کی بیسس پر ریلیشن شپ توڑنا تو دور کی بات ہے. میں یہ والی بات عرض کر رہا ہوں. دوسری بات یہ کہ یہ بس یہ آزمائش ہوتی ہے, امتحان ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں, ہمارے گھر میں بڑے ہیں, اگر آپ کا انٹرسٹ ان سے میچ کرتا بھی ہے, اب اگر ان کی ایج زیادہ ہو گئی ہے تو اس بات کا امکان ہے کہ بھائی ان کے ٹیمپرامنٹ کے ایشوز بھی ہو سکتا ہے پیدا ہو گئے ہوں, آپ ان کے ساتھ بیٹھیں. کچھ ٹیمپرامنٹ کے چیلنجز بھی ہیں, وہ بات کا برا بھی مان لیتے ہیں, باوجود اس کے کہ وہ آپ کی باتوں سے اتفاق کرتے ہیں. تو بس آپ لے کے چلیں, اور لائک مائنڈیڈ لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ بھی جیسے آپ کی بنتی رہے گی, بات چیت رہے گی, تو انشاءاللہ وہ بہتر ہوگا. مطلب کرتے رہیں. نئے جو لوگ ہیں نا, وہ دیکھیں آپ جب اپنی چیزیں شیئر کریں گی, محبت کے ساتھ کریں گی, تو لوگوں کا بھی یعنی یہ بھی ایک سیکھنے کی صلاحیت ہے کہ میں ان باتوں کو کیسے, کامن انٹرسٹ کی چیزوں کو کیسے تلاش کروں, اور جو ہماری پوری دعوت ہے اس میں سامنے والے کی دلچسپی کیسے پیدا کروں, کیسے ان چیزوں کی طرف متوجہ کروں. تو یہ اللہ سے مانگیں, اللہ عطا کرے گا. السلام علیکم سر. وعلیکم سر السلام. آج میں نے ایک ریفلیکشن لکھا تھا صبح, اس میں یہی بات تھی کہ میں سوچ رہی تھی کہ یہ جو سچویشن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں, یہ ہوا تو کریٹ بہت پہلے, جیسے ڈیکیڈز بیفور ڈیکیڈز
ये शुरू हुआ ये। तो सिचुएशन जो आज है पर उसका जो बुनियाद है वो बहुत पहले आया। तो मैं ये देख रही थी कि इसका मेन कॉज क्या है, तो मैंने इसमें ये लिखा था कि कहीं ना कहीं जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स मुस्लिम्स के बीच हुए वो एक बड़ा रीजन बना इस चीज के लिए। तो उसके बाद मुझे ये मेरे रिफ्लेक्शन में था कि अगर अल्लाह ना करे लेकिन ऐसा सिचुएशन हमारी कंट्रीज में पैदा हो, क्या हम अभी कहाँ खड़े हैं उसको टैकल करने। तो इस बात पे मैं सोच रही थी, मेरे ज़हन में दो चीजें आई। एक तो ये था कि हमारा जो ईमान का वो लेवल है वो बहुत ही कमजोर है, और दूसरा ये कि अगर एक कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन आती भी है तो क्या हम एज मेन एंड वुमेन हम इतने कैपेबल हैं कि अगर जरूरत पड़ जाए तो हमारे ऊपर स्किल्स है, हमारे पास कोई स्किल्स नहीं, क्या हम सेल्फ डिफेंस की बात एक और सिस्टर ने भी अभी कही थी, लेकिन सेल्फ डिफेंस के अलावा एक जो माइंडसेट होती है कि अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने की या उनके लिए खड़े होने की, तो वो भी मुझे लगता है कि बहुत कमजोर हैं हम इस मामले में। तो ये था, तो ये मैंने कुछ चीजें लिखी थी आज। तो और अभी आपने उस पे ऑलरेडी टच किया कि यूनिटी कितनी जरूरत है हमें उस चीज की कि हम शिया सुन्नी या किसी और मसलक की चीजों में ना पड़े। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि हम यूनिटी को कैसे ठीक कर सकते हैं, जो इतने जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। एक ये क्वेश्चन है, और दूसरा आपने जो बताया कि सरमायादार निजाम का हिस्सा ना बने तो किस टाइप के बिजनेसेस करने चाहिए, और वो सरमायादार निजाम को आप जरा इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दें तो मेरे लिए बहुत यूजफुल होगा जी। ये क्वेश्चन था। बिल्कुल सही आपने फरमाया, यूनिटी होनी चाहिए। और ये वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ लाजमी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल सही आपने फरमाया, यूनिटी होनी चाहिए और ये सेल्फ डिफेंस बिल्कुल सीखना चाहिए। बल्कि हमें बिल्कुल ये सारी चीजें, कम्युनिटी होनी चाहिए, उसके अंदर वननेस होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, और ये बाकी किसी किस्म का तासुब नहीं होना चाहिए। कैसे पैदा होता है वो तासुब? असल में हमारे अंदर पैदा होता है, और तासुब जो है वो इल्म नाफे की कमी से पैदा होता है। मतलब हम अपने नाज करने की दुरुस्त वजह पर इज्तिमाई सतह पर भी हम खड़े नहीं होते, और बदगुमानी होती है। अब जैसे हम पाकिस्तान में भी ना, मतलब जैसे हम मुख्तलिफ जगहों पर रेसिस के हवाले से, कलर के हवाले से, जबान के हवाले से कुछ एक गलत परसेप्शंस बना दिए जाएं या बन जाएं, और हम एक जनरलाइज करें कि फला लोग तो ऐसे होते हैं, फला तो ऐसे होते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। किसी भी इंसानी ग्रोह के बारे में कोई जनरलाइज्ड स्टेटमेंट ना दें, ना कबूल करें। अल्लाह ताला आसान करेगा, और उसमें अल्लाह ताला, मैं समझता हूँ ये जो अभी मार्का हो रहा है फलस्तीन का, इसमें गैर मुस्लिमों के अंदर भी जो ऐसे लोग होंगे, कुछ ना कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको अल्लाह ने क़ल्ब सलीम या फितरत सलीम अभी भी उनके अंदर पाई जाती होगी, मौजूद होगी, वो इस पूरी सिचुएशन के अंदर एक उसूली तज्जिया करके उनको भी खैर के अंदर एक कशिश, और उनको इसमें कुछ ना कुछ सबक मिलेगा, और वो मैं ये समझता हूँ कि वो माइल होंगे दीन की तरफ और इन सारी चीजों की तरफ, अगर उनको ये सारी बात ठीक से पहुंची। यानी कुछ तबका ऐसा जरूर होगा, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह। इसमें बड़ी खैर है इस पूरी इसमें। तो बाकी आपका सवाल, वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल हम उसे कहते हैं, जो सरमायादाराना माशी निजाम है, और ये एक अलग पूरी लंबी साइंस है। ये अभी इस वक्त इस आज का मौजू नहीं है, और इसमें मैं तो एक उसूली नौयत की बेसिक सी बात कभी करूंगा अगर इस पे, इंशाअल्लाह। अभी तो इस वक्त मौका नहीं है, लेकिन और इसमें बहुत काबिल लोग हैं जो इस पे बहुत काम हुआ है। तो एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जब से ये मार्का वगैरह जो स्टार्ट हुआ है, और उससे पहले भी जब से पीटीसीसी के साथ ताल्लुक रहा, तो कुछ अल्फाज थे जो जहन में थे, और उनकी उर्दू इस्तिलाहात जो हैं वो मुख्तलिफ जहन में आती रही। लेकिन आज आपकी गुफ्तगू से जरा मुझे लगा कि शायद यही शायद इस पर फिक्स बैठती हैं। तो 2-3 सवाल हैं एक्चुअली। जैसे आपने हिजरत का बताया, तो मैं बहुत अरसे से सेल्फ रिस्ट्रेन पर, अपने ऊपर जाती तौर पर, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं इज्तिमाई तौर पर तो तभी करूंगी ना जब मैं जाती तौर पर अपने आप को देखूंगी। तो मुझे महसूस हुआ कि क्या ये ऐसा ही है कि जो हिजरत का तस्वुर है वो सेल्फ रिस्ट्रेन इसी के बीच में आता है। दूसरा लफ्ज है ग्रीड का, तर्क मासियत। मुझे लगा कि ग्रीड पर काम करने की जरूरत है, अपनी भी और दूसरों की भी। लेकिन किस तरह
یہ نہیں سمجھ آ رہا. اور جو تیسری چیز ہے وہ ہے سیلف پریز. مجھے لگا شاید ابھی جو آپ کی بات سے محسوس ہوا شاید یہ تزکیہ کا ہی ایک معاملہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری نظر خصوصی طور پہ تو ویسے کسی خاص مقصد پر ہوتی ہے کہ وہ مقصد حاصل ہو جائے، لیکن اس مقصد کو حاصل کرنے کے سفر میں جب آپ کی پریز ہوتی ہے تو اس کو کس طرح سے اگنور اور کس طرح سے اس کو لے کر چلا جائے. کیونکہ مجھے ذاتی طور پہ محسوس ہوتا ہے کہ جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، دعوت کا ہی ایک طرح کا کام ہے، آپ اس سے واقف ہیں، تو اس میں یہ تین چیزیں جو ہیں ان سے بہت ہمارا معاملہ رہتا ہے اور بڑی مشکل میں محسوس کرتی ہوں ان تین جذبات کے ساتھ. تیسری جو بات تھی، وہ جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کلام اقبال کی بات کرتے ہیں اور میرا ارادہ تھا کہ اس کو پڑھایا جائے، اس کو سمجھایا جائے، سیکھا جائے، تو ایک بڑا سوال آیا کہ مزہ نہیں آئے گا، مزہ جنریٹ کریں تو ہم اس کو کیسے لے کے چلیں گے. یہ مجھے تو بڑا دکھ ہوا کہ اچھا ہم صرف مزے کی تلاش میں تھے، لیکن کس طرح اس کو اب بڑھائیں آگے یہ سمجھ نہیں آیا. بہت شکریہ جی. جی ماشاء اللہ. بس یہ صحیح آپ نے کہا. یہ ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. بس یہ صحیح آپ نے کہا. یہ تزکیے سے متعلق ہیں. جو گریڈ ہے اور جو سیلف پریز ہے، یہ صحیح سے تزکیہ ہو. ایک پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ بعض دفعہ یعنی اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں کہ دینی تعلیم ہو رہی ہے اور تزکیہ نہیں ہو رہا، یا ایک بچے کو دین کا علم تو دے رہے ہیں لیکن تزکیہ نہیں ہو رہا. یہ بہت نقصان دہ سودا ہے، خطرناک ہے. تزکیہ جو ہے وہ انٹیگرل پارٹ ہے. تزکیہ الگ سے آئسولیشن میں نہیں ہے. علم، فہم، بصیرت، عمل، زندگی، جذبات، احساسات، ارادے، نیتیں، یہ سب ایک ہی ہولسٹک مینر میں پیکج ایک ہو جس میں یہ ساری چیزیں ہوں، اور اس میں انٹلیکچولی بھی انسان ڈیولپ ہو، عمل بھی بہتر ہو، اخلاق بھی بہتر ہوں، نیتیں بھی ٹھیک ہوں. یہ ہمیں مطلوب ہے. اور باقی مزہ والی جو بات ہے، وہ اصل میں کوئی بھی چیز جب سمجھ میں آتی ہے نا تو اس کا لطف الگ آتا ہے. وہ لطف ہے اس میں. آپ کو جب کوئی بہت اچھا شعر سمجھ میں آ جائے نا. میں ایک اور اقبال کا شعر ہے، عروق مردہ مشرق میں خون زندگی دوڑا. اب عروق کہتے ہیں، آپ میں سے کسی کو وہ بیماری کا پتہ ہے جس میں جو وینز ہیں، ہماری باڈی کے کسی پارٹ کی وینز جو ہیں وہ جیسے وہ ہو جاتی ہیں، مطلب ڈرائی سی ہو جاتی، مطلب وہ شرنک ہو جاتی ہیں، اور اس کے اندر سے پھر بلڈ کا فلو نہیں ہوتا، اور وہ نظر بھی کبھی کبھی آتی ہیں، اور وہ جیسے ایک ڈیڈ وینز کا ایک کلسٹر ہوتا ہے یا کوئی کسی پارٹ میں. سپوز اس طرح کی کچھ بیماریاں ہوتی ہیں. سنا ہے آپ نے؟ دیکھا ہے کسی نے ایسا؟ کوئی کتنے لوگ جانتے ہیں اس کو کہ باڈی کا، سمجھ رہے ہیں، خون کی شریانیں یا وینز جو ہیں وہ اب اس میں سے خون نہیں گزر رہا. ٹھیک ہے، وہ سمجھ لیں ایک بے جان سی ہو گئی. عروق کہتے ہیں، عین سے ورڈ ہے. عروق ان وینز کو کہتے ہیں. عروق مردہ مشرق یعنی ایسٹ کے اندر. اب یہ پوری اسلامی تہذیب کی طرف بھی اشارہ ہے. ان کے ایسٹ جو ہے وہ اسلامی تہذیب کے امینوں کی تہذیب ہے نا، مطلب ان کے ساتھ جڑی ہوئی تہذیب ہے. عروق مردہ مشرق میں خون زندگی دوڑا، یعنی ایک نیا خون اس میں دوڑا. سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینا و فارابی. اب یہ سینا اور فارابی جو ہیں، جو اتنے بڑے اسکالرز تھے، وہ اس راز کو نہیں سمجھ سکتے. اب یہ اس میں جو بات ہے وہ اور بھی اس میں تو خیر، یہ جو ایمان تازہ ہونے سے اور تزکیہ ہونے سے جو احوال پیدا ہوتے ہیں وہ انٹلیکچوئلز نہیں اس کو سمجھ سکتے. یہ ایمان اگر جاگے گا تو چیزیں ٹھیک ہوں گی انشاءاللہ، اصلاح کا عمل صحیح ہوگا انشاءاللہ. اصل میں اقبال کا مسئلہ یہی ہے کہ وہ ہم عقیدت میں اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور لیکن یہ کہ جہاں پر اس کو جبری طور پہ پڑھایا جائے یا عقیدت میں پڑھا جائے تو وہ شاید اتنا فائدہ نہ ہو. لیکن اگر اس سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے اور اس کو سمجھا جائے، اس کی ڈیپتھ میں جایا جائے، تو لوگوں کو بہت مزہ آتا ہے، بہت لوگ انجوائے کرتے ہیں، اچھا لگتا ہے. تو چلیں ماشاءاللہ، آج بہت سی باتیں ہوئیں. آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے، رب کریم مسلم امہ کو جاگنے کی توفیق دے. ابھی بھی پاکستان میں 12 بجنے والے ہیں اور اچھے خاصے لوگ ابھی بھی لٹرلی سو رہے ہیں. پاکستان کی بات میں کر رہا ہوں.
تو اللہ کرے کہ ہم صحیح سے جاگ جائیں. اللہ تعالی ہمیں کسی حادثے اور کسی ٹھوکر کے بغیر جاگنے کی توفیق عطا کرے. اور اگر ہمارے جاگنے میں ٹھوکر یا حادثہ ناگزیر ہے تو بس خیریت کے ساتھ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ بس اپنی آسانی سے کر دے. بس یہ ہمیں جگا دے، مرنے سے پہلے ہمیں جاگنے کی توفیق دے. اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرے. جہاں پر بھی کہیں جہاں مسلمان داعی کام کر رہے ہیں ان داعیوں کی مدد کرے. جہاں مجاہد کام کر رہے ہیں وہاں ان کی مدد کرے. جہاں مسلمان مہاجر ہیں ان کی مدد کرے. جو بھی دین کے حق کے راستے کے لوگ ہیں ان کی اللہ تعالیٰ مدد کرے. مسلم امت کی وحدت کو اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا فرمائے اور ہمارے درمیان ہمیں تقسیم نہ ہونے دے، مسلک کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر. اور ہمیں ایک دوسرے سے اخلاص والا تعلق نصیب کرے. اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ہم سے جو ہو سکتا ہے وہ ہمیں سجھا دے. ہم سے جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے اور ہم اس کو اخلاص کے ساتھ ادا کر سکیں اور کسی سے بدگمان ہوئے بغیر. ابھی ہم متحمل نہیں ہو سکتے کسی تقسیم کے. ہم مسلم امہ کو یکجا ہونا ضروری ہے. تو یہ اپنے دل میں یہ وسعت پیدا کرنی ہے. اللہ ہم سب کو ایمان اور صحت والی زندگی عطا کرے اور شہادت والی موت نصیب کرے. اللہ تعالی ہمیں بھی جہاد میں شرکت کی توفیق عطا کرے، سعادت عطا کرے. اور باقی آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے، جہاں کہیں بھی دنیا میں اچھا کام ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، ان کو اچھے معاون عطا کرے، ان کے کام میں برکت دے، ان کو حکمت عطا کرے، اس کے اچھے نتائج امت کو دیکھنا نصیب کرے، اس کا بہترین اجر عطا کرے. آپ سب میں سے جن کے گھر میں بھی جو بھی مشکل ہے اللہ تعالیٰ وہ آسان کر دے، سب کو صحت عطا کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عمل کو صحیح کرنے والا بنا اور ہمیں معاف کرے. ہم سے علم کی کمی اور نفس کے غلبے سے کی وجہ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے اور جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.